اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ دے گئے، جو مزارات کے اوپر ائمہ تحرین کے یا اولیاء خدا کے یا انبیاء کے مزارات پہ جانا، وہاں پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر جو جالی لگی ہے یا خود قبروں کو چومنا، اسی طرح جو ہے وہ اولیاء الہی سے جو ہے وہ انبیاء سے ائمہ تحرین سے مدد مانگنا، اسی طرح ان کی ارواح سے مدد مانگنا، یا علی مدد کہنا، مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کو کہنا یا دیگر جو ہے وہ انبیاء کو یا اولیاء کو، قرآن و سنت کی نظر میں کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، شرک دار عبادت کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے لغوی طور پر جو ہے لغت والے انہوں نے عبادت جو ہے وہ کسے کہا ہے۔ اگر آپ لغات کی جو ہے وہ بہترین اور مشہور کتب اگر آپ دیکھیں جو اویل بھی ہیں سب کے پاس، ان میں دیکھیں تو لسان العرب والے نے یہ اس کی تعریف کی ہے عبادت کی کہ اصل العبودیت الخضوع والتذلل، یعنی اصل عبودیت یہ ہے خضوع اور تذلل کرنا، کسی کے سامنے خاضع ہو جانا، خشوع کرنا، خضوع کرنا اور ذلت کے لیے جو ہے وہ کسی کے سامنے پیش ہو جانا۔ راغب اصفہانی نے فرمایا کہ العبودیت و اظہار التذلل والعبادت، کہ عبودیت جو ہے وہ عبودیت جو ہے وہ تذلل کا کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، والعبادت ابلغ منہا، لیکن عبادت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہے، کیوں؟ لأنہا غایت التذلل، اور چونکہ عبادت جو ہوتی ہے وہ تذلل کی انتہا، یعنی انتہائی تذلل کو عبادت کہتے ہیں۔ ولا یستحق الا من له غایت الافضال، اور اس کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے کہ انتہائی تذلل کسی کے سامنے کیا جائے، مگر وہی مستحق ہے فقط کہ جس کے لیے انتہائی فضل و کرم رکھتا ہے۔ فرماتا آگے جا کر لکھتے ہیں کہ واہ اللہ تعالی، وہ فقط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ فقط اور فقط اسی ہی کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ القاموس والوں نے کیا لکھا ہے کہ العبادت الطاعہ، یعنی عبادت کیا ہے، اطاعت۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو مجموعہ جو ہے وہ لغت کا وہ یہ آ گیا کہ لغت والے سمجھتے ہیں کہ عربی لکھنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت خضوع اور تذلل کو، اور اطاعت اور انتہائی تذلل اور خضوع کو جو ہے عبادت کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے سب کے لیے، بالخصوص اہل علم کے لیے، کہ ہر طرح کا خضوع اور ہر طرح کا تذلل جو ہے وہ پرستش اور عبادت نہیں کہلاتا ہے۔ جیسے مثلاً والدین کے سامنے خضوع کرنا، خشوع کرنا، اساتذہ کے سامنے خضوع و خشوع کرنا جو ہے وہ، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ، یہ اگرچہ تذلل ہے، یہ اگرچہ خضوع ہے، مگر کوئی اس کو مسلمان، کوئی عقل مند اس کو جو ہے وہ انسان بماحول انسان اس کو جو ہے وہ پرستش یا عبادت نہیں کہتا ہے، چاہے جائے کہ مطلق جو ہے وہ تذلل اور خضوع کو جو ہے وہ عبادت کہہ دیا جائے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کے اندر یہ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ حضرت آدم کو کیا کریں، آپ سجدہ کریں۔ حضرت آدم مسجود ملائکہ تھے، خشوع اور خضوع کی انتہا تھی، اس سے بڑھ کے کیا، سجدے سے بڑھ کے خضوع کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس عمل میں فرشتے مشرک نہیں ہوئے، فرشتوں نے نہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سمجھ کے، خدا سمجھ کے، اللہ کا شریک قرار دے کے نہ سجدہ کیا تھا، نہ ان کی عبادت کی نظر جو ہے وہ نظر سے عقیدہ رکھ کر سجدہ کیا تھا، بلکہ صرف تعظیم کی خاطر ان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ تو اس سے پتہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیر خدا کے سامنے ہر طرح کی تعظیم جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، ہر طرح کی تعظیم جو ہے وہ
جو ہے وہ عبادت شمار اور پرستش شمار نہیں ہوگی۔ بعض نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا تو سجدے سے بعض مفسرین نے اس کا انکار کر دیا مسلمانوں کے، کہا کہ یہ سجدہ نہیں تھا بلکہ جو اس سے مراد جو ہے وہ ان کے سامنے انکساری اور عاجزی تھا، جبکہ یہ صریح قرآن مجید کے نص کے خلاف ہے۔ بعض نے پھر یہ کہا کہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فقط قبلہ بنانا جو ہے مقصود تھا، حضرت آدم کو سجدہ جو ہے وہ نہیں تھا، جبکہ یہ صریح نص قرآن کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ اگر مقصد فقط حضرت آدم کو قبلہ بنانا ہوتا اور اس سے مراد فقط جو ہے وہ حضرت آدم کی طرف منہ کر کے اور قبلہ مراد ہوتی، تو اللہ کو اگر یہ سجدہ ہوتا، حضرت آدم کو سجدہ نہ ہوتا، تو ابلیس پھر اعتراض کیوں کرتا؟ ابلیس کو تو اللہ کو سجدہ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابلیس کا جو اعتراض تھا وہ اس نے خود کہا کہ قرآن مجید خود چیخ چیخ کر واضح بیان فرما رہا ہے کہ اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ کروں یا حضرت آدم کے سامنے سجدہ کروں، ہاں، اسجد لمن، اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ نے کہا، اور یہ حقیقی اور قطعی آدم کو سجدہ تھا۔ شیطان خود کو جو ہے وہ چونکہ افضل سمجھتا تھا، اس لیے اس نے کہا میں چونکہ افضل ہوں حضرت آدم سے، لہٰذا میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ دوسری جگہ پر سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے اندر آپ دیکھیں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، کہ جب ان دونوں کو یعنی حضرت یوسف نے ماں اور باپ کو عرش کے اوپر جو ہے وہ جب تخت کے اوپر جو ہے وہ بٹھایا، خروا لہ سجدا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وقال، جب ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، وقال، تو حضرت یوسف کہنے لگے، یہ قرآن مجید اللہ نے خود اس کو نقل کیا، یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها جو ہے انی حقا، اور کہا کہ اے میرے بابا، یہ وہی جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے، جو اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور سچ کر دکھایا۔ یہ کون سا خواب تھا؟ جو اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کے اندر جو ہے وہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا کہ حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا تو حضرت یعقوب سے یہ کہنے لگے، یا ابت، اے بابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے بابا میں نے دیکھا ہے کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے جو ہیں، رأیتم لہ ساجدین، وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب تھا۔ پھر حقیقت میں جب مصر میں بادشاہ بنے حضرت یوسف، اور پھر حضرت یوسف جب ملے حضرت یعقوب، پھر وہاں پر ہجرت کر کے گئے تو اس وقت جو ہے وہ سب نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو۔ جو ہے وہ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی انتہائی تذلل کے ساتھ شانہ رحمت اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ جھکا کر انکساری کے ساتھ جو ہے وہ رکھیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا۔ پھر فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تم میں سے جو بھی ہے صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، جو بھی حج یا عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کا طواف کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا صحیح اور طواف جو ہے یہ عبادت ہے، ان کی صفا مروہ کی بالکل بھی نہیں۔ اگر مطلق خضوع اور خشوع شرک ہے تو یہ تو پھر سب کو جو ہے وہ مشرک ماننا پڑے گا اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ شرک سمجھنا پڑے گا۔ تیسری جگہ پر اللہ نے فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور وہاں قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مصلی کا درجہ دیا اور وہاں پر کہا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب وہاں پر کوئی بھی نماز اس پاؤں کو سجدہ نہیں کرتا ہے، اس نشان کو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا، سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سارے کرتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ تعظیم کی خاطر اللہ نے کہا کہ یہاں پر سجدہ کریں۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر کہا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین،
جو مومنین کے سامنے انتہائی منکسر اور عاجز جو ہے وہ ہوں گے. اگر مطلق خضوع کو عبادت سمجھ لیا جائے تو ہر بندہ جو ہے مشرک ہو جائے گا، حتیٰ انبیاء بھی، کیونکہ ان پر بھی تو واجب تھا کہ اپنے والدین کا جو ہے وہ احترام کریں، ان کے سامنے خضوع کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا. یہاں پر بعض افراد یہ کرنے کی، کہنے کی اور اس کو گھمانے کی اور جو ہے وہ اس کو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ تو جو ہے جو آدم کو جو سجدہ کیا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. حکم خدا سے شرک کو، کیا حکم خدا شرک کو غیر شرک بنا دے گا؟ یعنی ایک چیز شرک ہو، اللہ کہے کہ یہ کر لو تو اس سے کیا یہ غیر شرک ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، استلام، اسی طرح جو ہے مقام ابراہیم کے اوپر جو ہے سجدہ، یہ ہے تو عبادت، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا یہاں پر جو ہے وہاں پر، لہٰذا ان کو ہم بوسہ دیتے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ دیکھا جائے تو ہر ابتدائی جو ہے وہ الف بے جاننے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ حکم خدا موضوع کو نہیں بدلتا، کسی عمل کی ماہیت حکم خدا سے نہیں بدلتی. مثلا جو ہے وہ گالیاں نکالنا، کسی کے اوپر سب و شتم کرنا، اس کی توہین ہے. سب اس کو تمام اقلاء بما والعقلاء یہی کہتے ہیں. مگر خدا اگر کسی کو گالیاں نکالنا، کسی کو لعن طعن کرنا، کسی کے اوپر سب و شتم کرنا واجب قرار دے دے تو اب یہ گالیاں تو گالیاں ہی رہیں گی، سب و شتم ہی رہے گا. اب اگر کوئی اس کو اوپر لعنت کرے گا، اس کو کوئی گالیاں نکالے گا، اس پہ کوئی سب و شتم کرے گا تو یہ بھی اس کی توہین ہے. مگر چونکہ یہ اللہ نے واجب کر دیا ہے، مگر یہ اب جائز ہو گئی ہے، یہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ مثلا مہمان نوازی، اللہ نے کہا پڑوسیوں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، مہمان آئے مہمان نوازی کریں. یہ سارے احکام جو شریعت کے ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ دے کہ حرام ہے، آج کے بعد والدین کا احترام حرام ہے، پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنا مثال کے طور پہ وہ حرام ہے، مہمان کا عزت و احترام کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اب اگر کوئی مہمان کی عزت کرے گا، اس کی جو ہے وہ احترام کرے گا، والدین کا کوئی احترام کرے گا، تو اب بھی انسان کہیں گے کہ یہ اس کی عزت کر رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے. ہاں، اللہ کے منع کرنے سے یہ حرام ہو جائے گا. تو یہی وہ جو نقطہ ہے وہ جو سمجھنے کا ہے. اب دو کام ہیں، یا تو یہ کہیں کہ یہ کام شرک کے موضوع میں نہیں آتے، سجدہ کرنا، خضوع و خشوع کرنا مطلق، یا یہ کہیں کہ جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے جو موضوع کے اندر یہ ہیں تو شرک، مگر اس قسم کے شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دے دی ہے اور کہا کہ کوئی خیر ہے یہ والا جو ہے وہ شرک کر لیں، یہ شرک کرنا جائز ہے. ہاں جو ہے وہ یہ ممکن ہے کہ ایک عمل ایک اعتبار سے جو ہے وہ تواضع اور تعظیم شمار ہو، جبکہ دوسرے مقام پر وہی جو ہے وہ شرک ہو جائے. مثلا اگر فرشتے حضرت آدم کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتے تو یہ شرک تھا، خواہ وہ فرض محال اللہ نے اس کی جو ہے وہ اجازت دی ہوتی. اللہ نے کہا سجدہ کرو سارے، اور وہ حضرت آدم کو اللہ سمجھ کے سجدہ کر دیتے تو یہ بالکل مشرک ہو جاتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ سجدہ خدا سمجھ کر جو ہے وہ نہیں کر رہے تو یہ شرک نہیں ہے، اور نہ ہی خدا تبارک و تعالیٰ کبھی اس کا حکم دے سکتا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کہتا ہے کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے اللہ کبھی کوئی غلط، کوئی فوش، کوئی غلط کام کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم ان چیزوں کے بہتان اللہ کے اوپر باندھ رہے ہو جس کو تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ خود اجازت، نعوذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ شرک کر لو؟ اب یعنی پہلے فرشتوں کو کہا کہ یہ ہے تو شرک، لیکن خیر ہے تم شرک کر لو، بعد میں اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دے دوں گا. بابا اگر وہ سجدہ کرنا شرک ہے تو وہ بھی شرک ہونا چاہیے. اصلاً یہ شرک نہیں ہے، اصلاً جو ہے وہ یہ شرک نہیں ہے. اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کی تعریف جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہے. کبھی بھی مثلاً ایک عاشق معشوق کے در و دیوار کو چومتا ہے، اس کے بوسے جو ہے وہ اس کے لیتا ہے، اس کے کپڑوں کو آنکھوں سے جو ہے وہ لگاتا ہے، مس کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو چومتا ہے، کسی بھی
قوم میں اس عاشق کو جو ہے وہ معشوق کا پجاری نہیں کہا جاتا. دنیا بھر میں بڑے بڑے لیڈران جو ہیں، بڑے بڑے جو افراد ہیں، ان کی جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. ان کے لوگ جو ہے وہ جسموں کے آثار ان کا احترام کرتے ہیں، چند لمحات کے لیے خاموش رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں کوئی بھی اس کو جو ہے وہ شرک نہیں سمجھتا ہے، اس کو عقیدت سمجھتے ہیں، اس کو تعظیم سمجھتے ہیں. کوئی بھی اس کو شرک نہیں سمجھتا ہے. عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ اس کی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیفینیشن اس کی کر دیتا ہوں. عبادت کسی کو الہ سمجھتے ہوئے قولی، فعلی یا لفظی خضوع اور تذلل کو عبادت کہتے ہیں. اگر آپ اس کو الہ سمجھ لیں، خدا سمجھ لیں، خدا سمجھ کے اس کے سامنے جھکنا، خدا سمجھ کر کسی کی تعظیم کرنا، خدا سمجھ کر کسی کے سامنے تذلل کرنا، یہ جو ہے وہ شرک ہے اگر غیر اللہ کے سامنے آپ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الوہیت کے جو ہیں وہ معنی کیا ہیں. الوہیت کسے کہتے ہیں؟ الوہیت کے معنی خدائی کے ہیں، اور جو ہے وہ الہ کے معنی جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ خدا کے ہیں. الوہیت خدائی کو کہتے ہیں، الہ خدا کو کہتے ہیں. الہ کا معنی معبود نہیں ہے، یہ تو اس کا لازمہ ہے کہ یعنی جو معبود ہوگا اس کے لوازمات میں سے ہے کہ جو ہے وہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہے وہ معنی کیا؟ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کے سوا تو یہ سارے جانتے ہیں کہ بہت سارے معبود ہیں جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. برحق کا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی اور بھی ہیں لیکن وہ برحق نہیں ہیں. تو الہ کا مطلب خدا ہے، الہ کا مطلب معبود ہے ہی نہیں ہے. ہاں جو الہ ہے عبادت اسی کی کرنی ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. وہ الہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کو یجعلون مع اللہ الہا، اللہ کے ساتھ ایک اور الہ کو جو ہے وہ ایک اور الہ قرار دیتے ہیں بطور الہ. وہ خواہ پتھر ہو، وہ خواہ انسان ہو، وہ خواہ فرشتہ ہو، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ ستارہ ہو، وہ جو ہے وہ جانور ہو، وہ گائے ہو، وہ سانپ ہو، وہ ہاتھی ہو، وہ کچھ بھی ہو. الہ آخر، الہ سمجھ کے اس کے سامنے جھکنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا، یہ پرستش ہے، یہ عبادت ہے، یہ شرک ہے. اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی اور کو الہ سمجھ کے نہیں پکارتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو نہیں پکارتا، وہ تو دن رات ہم ایک دوسرے کو مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں، ہر چیز کے لیے بھی پکارتے ہیں. اس کی آگے جا کے میں جو ہے وضاحت کرتا ہوں. کسی اور کو الہ سمجھ کے جو ہے وہ نہیں پکارتا، سورہ فرقان میں اللہ نے کہا. اور جو ہے وہ پھر اگلی جگہ پر اللہ نے سورہ انعام کے اندر یہ ارشاد فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهُدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَىٰ، کیا جو ہے واقعاً یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، کوئی اور الہ بھی ہے. الہ ایک ہے، الہ کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے. اور پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ کیا آپ جو ہے وہ ان اصنام کو، ان بتوں کو الہ قرار دیتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں. سورہ انعام. اور پھر اگلی جگہ پر فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. سورہ طور کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 43 کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہے؟ اللہ ایسے شرک سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. ان تمام آیتوں سے بالکل روزے روشن کی طرح جو ہے یہ واضح ہے کہ بت پرستوں کا شرک جو ہے ان کے لیے اپنے معبودوں کی الوہیت کا جو ہے وہ اعتقاد تھا. وہ اپنے بتوں کو الہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ جو مشرک تھے. اور خدا کے کچھ کام جو ہے وہ ان کے متعلق سمجھتے تھے، شفاعت کا مثلا کرنا یا دیگر رزق کا دینا یا بارش کا برسانا، وہ دیگر جو بہت سارے قرآن کے اندر بھی ذکر ہوئے، وہ اس وجہ سے ان کی پرستش کرتے تھے، باقاعدہ الہ سمجھتے ہوئے ان کے آگے جھکتے تھے.
پھر جو ہے وہ دوسری جگہ پر آپ دیکھیں کہ عبادت کی دوسری تعریف یہ ہو سکتی، پہلی تعریف الہ کسی کو سمجھنا، کسی کو الہ سمجھتے ہوئے تذلل خضوع کرنا، یہ شرک ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ جانور ہو، وہ حیوان ہو، کچھ بھی ہو۔ عبادت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص خود کو عبد اور غلام اور مد مقابل کو اپنا رب تصور کرے، چاہے وہ رب ہو یا رب نہ ہو، تصور کر کے رب، اس کے سامنے اس کا غلام، اس کی اطاعت کرنا کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ بھی شرک ہے۔ مثلا یہ عبادت شمار ہو جائے گا۔ مثلا قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حضرت مسیح نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کسی کو رب سمجھنا یہ شرک ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کیجئے، یہی اللہ کا سیدھا رستہ ہے۔ تیسری جگہ پر فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، کہ رب تمہارا اللہ ہے، بس وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ سورہ انعام کے اندر فرمایا۔ رب کے معنی کیا ہے؟ اب رب کے معنی جس کے ذمے کسی چیز کی تدبیر، ہدایت، مستقل طور پر اس چیز کے جو ہے وہ اس کی تقدیر کا مالک ہو۔ عربی کسان کو، ماں کو، گھر کے مالک کو بھی رب اسی وجہ سے کہتے ہیں، ان کو پورا اختیار ہوتا ہے۔ زمین کے مالک کو وہ پورا اس کا اختیار ہوتا ہے، جس طرح اس کو پر حال چلائے جو کرے، اسی طرح جو ہے وہ گھر کا جو مالک اس کو بھی پورا اختیار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب البیت جو ہے وہ گھر کا رب جو ہے۔ زندگی موت جو ہے وہ اللہ کو رب کس لیے کہتے ہیں؟ جو کہ زندگی، موت، رزق، بخشش، حیات، ان سب کا جو ہے وہ سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کو مستقل سمجھیں اس میں، شفاعت دینے میں، جو ہے وہ تصرف کرنے میں، اس کائنات کے اندر کوئی بندہ مستقل سمجھ لے، وہ فرشتوں کو، وہ نبی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ مستقل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ سمجھ کے کسی کے سامنے خضوع کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما نعبدوہم الا لیتقربونا الی اللہ زلفا، وہ جو ہے وہ مشرکین مکہ، مشرکین کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت کرتے تھے۔ ما نعبدوہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس وجہ سے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے۔ الیاذ باللہ، مسلمان کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، عبادت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ عبادت کرتے تھے مستقل سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں، بس اگر کوئی انسانوں کے سامنے یا کسی بھی ہستی کے سامنے وہ خضوع اور یہ عقیدہ سمجھ کے اگر کوئی ان کے سامنے خضوع کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کا احترام، اس طرح کا خضوع جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی خشوع و خضوع اس نظریے سے احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو جو ہے مستقل نہ سمجھتے ہوئے، بلکہ عباد مکرمون لا یستبقون بالقول سمجھتے ہوئے ان کا احترام کرے، وہم بامرہ یعملون سمجھ کر جو ہے وہ اس کا احترام کرے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ ان کی جو ہے وہ تعظیم ہے۔ تمام مسلمان جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ حجر اسود کو چومتے ہیں، وہ پتھر ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے جو ہے وہ ایک جس گھر کا طواف کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ وہ بھی پتھر ہے، صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہیں وہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم کے اوپر جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پتھر ہے، مگر آج تک کسی کے ذہن میں آیا کہ یہ بندے جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں ذہن میں نہیں آیا؟ چونکہ کوئی بھی مسلمان ان کی عبادت سمجھ کے، ان کو رب سمجھ کے، ان کو الہ سمجھ کے تھوڑا ہی جو ہے وہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے آگے اس کو الہ سمجھ کے نہیں جھکتے۔ اگر خانہ کعبہ کو جو اس طرح جھک جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شرک ہو جائے گا۔ اب آ جائیں گی مدد کے حوالے سے۔
تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں اور پھر اگلی انشاءاللہ قسط کے اندر جو ہے وہ اس کی پوری وضاحت کریں گے. اولیاء خدا سے ان کی حیات میں جو ہے وہ مدد مانگنا. کسی سے مثلا آپ اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں متصور جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. کسی سے مثلا آپ کہیں کہ بھائی یہ مکان بنانے میں میری مدد کر دو، وہ مستری ہے مثلا فرض کریں، وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے. اس طرح کسی سے سامنے بھائی یہ مجھے پانی دے دو، یہ مجھے یہ پینسل اٹھا کے دے دو، یہ مجھے پین اٹھا کے دے دو، یہ مجھے یہ چیز پکڑا دو. ایک چیز یہ. دوسرا آپ کہتے ہیں کسی سے کہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں. بھائی دعا کریں، بڑی مشکل میں ہوں، دعا کریں. جو ہے وہ خدا سے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ سے کہیں ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ دونوں صورتیں مشترک ہیں کس چیز میں کہ جن سے التجا کی جا رہی ہے وہ اس میں مکمل طور پر اختیار رکھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلا کام دنیاوی ہے اور دوسرا کام جو ہے وہ دینی ہے. پہلا دنیاوی امور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوسرا دینی امور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کسی زندہ سے جو ہے وہ انسان سوال کرے فطری اور طبی وجوہات کے بغیر کسی کام کو انجام دینے کا. مثلا کوئی کہے کہ بغیر علاج کے، بغیر آپریشن کے اندھے کو آپ ٹھیک کر دیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کو لوگ کہتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ بیمار کو شفا دے دیں، کوڑی والوں کو ٹھیک کر دے، آنکھیں ٹھیک کر دے، قرض سے چھٹکارا دے دے، مقروض ہوں میرا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے، جو ہے وہ بچھڑ گیا میرا فلاں گم ہو گیا اس کو ملوا دے. یہ ساری چیزیں یہ کسی زندہ سے کہتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ سے لوگ کہتے تھے، باقی انبیاء سے کہتے تھے، ائمہ تحریم سے کہتے تھے. آپ کی چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ پوری کرنے والا ظاہراً جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، مگر ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ اپنا رزق جو ہے وہ پا رہا ہے. خبردار ان کو مردہ مت کہیں. اس قسم کے فرض سے درخواست کریں کہ ہمارے حق میں اللہ سے کیا کریں، دعا کریں. پانچویں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے درخواست کریں کہ خدا کی دی ہوئی خدا داد صلاحیت، خدا داد طاقت سے، معجزے سے ہمارے بیمار کو جو ہے وہ شفا دے دیں آپ، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آپ ٹھیک کر دیں. جو ہے وہ الی آخر ہی ان صورتوں کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اس کی جو ہے وضاحت کر دیتے ہیں. کسی سے طبعی ذرائع سے مدد لینا، یہ تو انسانی تمدن ہے، معاشرہ اس کے علاوہ چل ہی نہیں سکتا، انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. دوسرا یہ کہ دنیا میں زندہ لوگوں سے دعائے خیر کروانا، اس کی مختصر صورتیں ہیں. کبھی اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا کہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے استغفار کرو، جیسے کہا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، سورہ آل عمران میں کہا. دوسری جگہ پر کہا فابیعنہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم، ان عورتوں سے بیعت لیں اور ان کے حق میں جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ کریں، سورہ ممتحنہ میں کہا. تیسرا کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. یعنی جو ہے وہ آپ ان سے جو ہے وہ ان کے مالوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ اور خمس لے لیں، ان کے مال کو جو ہے وہ پاک کریں، ان کے جو ہے وہ ان کے اندر بڑھوتری تاکہ ہو جائے اس کے ذریعے سے. اور کہا کہ ان کے حق میں صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، ان کے حق میں جو ہے وہ آپ کیا کریں، دعائے رحمت کریں. ان کے لیے دعائے رحمت کرنا جو ہے وہ ان کے لیے کیا بنے گا، وجہ سکون، باعث اطمینان جو ہے وہ بنے گا. تیسری جگہ پر جو ہے وہ فرمایا ساستغفرک ربی انہ کان بی حفیظا. ابراہیم نے کہا کہ اپنے رب سے جو ہے وہ میں دعا کروں گا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ پر بڑا مہربان. اپنے چچا سے یہ کہا سورہ مریم کے اندر. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نے یہ حکم دیا کہ گناہگار لوگ رسول خدا کے پاس خود آئیں، ان سے آ کر جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں آ جائے. سورہ نساء کے اندر اللہ نے کہا ظالموا انفسہم جاؤک، اے میرا حبیب جب بھی تیری امت میں سے کوئی لوگ جو ہے وہ گناہ کریں، اپنے نفسوں پر ظلم کریں، تو تیری بارگاہ میں جو ہے وہ آئیں، ڈائریکٹ میرے پاس نہ آئیں. استغفر اللہ، تیرے پاس آ کر استغفار کریں. استغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کریں. انہ کان تواب الرحیم، پھر اس اللہ تبارک والا کو تواب بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے. یہاں پر جو ہے وہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے،
دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ کا ان کے لیے شفاعت کرنا ہے. دونوں چیزیں جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے وہ ثابت ہیں. اس طرح جو ہے نا جس طرح جیسے حرارت اور توانائی انرجی کا سبب سورج ہے، مگر اس کا فیض اس کی کرنوں کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. اسی طرح مانوی فیض و لطف الہی آسمان رسالت کے خورشید درخشاں کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ یہ دنیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب اور مسببات کی دنیا ہے. اسی لیے مادی خواہ یا مانوی دونوں طرح کا لطف الہی وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے حاصل ہوگا، بغیر سبب کے جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. چوتھی صورت جو ہے مسلمان اکثر بارگاہ رسالت میں آتے، ان کو وسیلہ بناتے. حضور بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کرتے تھے، ما سوائے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ منافقین کے بارے میں آپ استغفار نہیں کر سکتے. جبکہ جو ہے منافقین جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے. مسلمانوں کا وتیرہ تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے تھے، رسول اللہ کی ذات کو وسیلہ بناتے، رسول اللہ بھی ان کے لیے شفاعت کی دعا کرتے. مگر منافقین نہ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے تھے نہ آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سورہ منافقون آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تاکہ رسول تو اللہ کا حبیب جو ہے وہ تمہارے لیے استغفار کرے، تو وہ اپنے سر کو جھٹک دیتے ہیں، تکبر کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ اور جو ہے وہ کچھ لوگ اپنی پاک فطرت اور الہام کے ذریعے سے اللہ کے جو ہے وہ نبیوں سے جو ہے وہ مستفیض ہوتے تھے اور فیض الہی حاصل کرتے تھے. جس طرح جو ہے وہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یہ کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین، اے ہمارے بابا ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، بے شک ہم خطا کار تھے، خطا کرنے والے تھے. قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو غفور الرحیم. سورہ یوسف کے اندر ہے بے شک میں ان قریب آپ کے لیے استغفار کروں گا، میرا پروردگار جو ہے وہ بے شک معاف کرنے والا اور وہ رحیم ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا، اپنے نبی کو بتایا کہ منافقین کے لیے جو ہے وہ آپ دعا نہ کریں، منافقوں کے لیے دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اللہ کبھی بھی 70 بار بھی آپ استغفار کریں تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لتؤمنن بک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. سورہ اعراف. جب ان کے اوپر عذاب واقع ہوتا، قالوا یہ کہتے اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ جو ہے یہ ہم سے ہٹا دے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو لنؤمنن، ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیں گے. وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اگر اللہ سے کہیں تو اللہ عذاب جو ہے وہ ٹال دے گا. اسی طرح وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَا عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنا دیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ. سورہ اعراف آیت نمبر 160. دیکھیں کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی جب اس نے اپنی قوم سے جو کیا کیا، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. اور دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جو ہے وہ ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، دوسری جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے ہم سے مانگا. یعنی قوم نے حجت خدا سے مانگا، اللہ سے کے علاوہ جو ہے وہ ان سے مانگنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف ظاہر اس کو ذکر کیا. اگلی چیز جو ہے انبیاء اور اولیاء سے درخواست جو ہے وہ ہمارے
بیمار کو شفا کر دیں، مردہ کو زندہ کر دیں، جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے کہا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو جو ہے وہ شفا بنایا، رحمت بنایا ہے مومنین کے لیے۔ اور جو ہے وہ پھر اللہ نے کہا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیها شفاء للناس۔ سورہ نمل کے اندر یہ کہا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں اس کے اندر سے، ان کے بطنوں سے مختلف قسم کا رنگوں کا اور ذائقوں کا جو ہے وہ شہد نکلتا ہے، اور جس کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ وہ اللہ جس نے قرآن میں شفا رکھی، وہ اللہ جس نے جو ہے وہ شہد کے اندر شفا رکھی، اسی نے اپنے اولیاء اللہ کو جو ہے شفا دینے کی طاقت بخشی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اللہ جو قرآن میں شفا رکھ سکتا ہے وہ اپنے اولیاء کو اگر طاقت دے دے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو عقل انسانی سے ماورا ہے؟ ایکم یاتینا بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت جو ہے وہ سلیمان نے کہا کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں، اس سے پہلے جو ہے وہ تخت بلقیس لے آئیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 38۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن نے یہ کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ ایک جن اٹھ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ قبل اس کے کہ اپنی جگہ سے اٹھیں، یہ برخاست کریں محفل کو، میں جو ہے وہ آپ کے سامنے تخت بلقیس لے آؤں گا، میں اس پر قادر بھی ہوں اور میں اس پر امین بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، بے ایمان آدمی بھی نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یہ آخری چیز جو ہے وہ سننے والی ہے۔ اللہ نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ بول اٹھا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف۔ اس نے کہا کہ اے یا سلیمان، میں آپ کے سامنے تخت بلقیس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ 1500 میل سے کیسے وہ تخت بلقیس آ گیا؟ کون فیکون کو آپ چھوڑ دیں ایک دفعہ۔ اسی طرح آئنسٹائن کا نظریہ اضافت آپ اس کو چھوڑ دیں، جس کے تحت جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ساکن لوگوں کو سینکڑوں سال کے برابر ہے، یہ آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافت اس کے تحت۔ اسی طرح اس کو بھی چھوڑ دیں، پھر بھی سائنسی نقطہ نظر سے بھی یہ کام محال نہیں ہے۔ وہی جانتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ ماں نے کیا اٹھایا ہوا پیٹوں کے اندر۔ آج دیکھنے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کلوننگ کا مرحلہ جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ لیں اتنے سالوں سے یہ تجربات ہو رہے ہیں، اس میں نطفہ بھی نہیں لیا جاتا، نطفے کی جھلی لی جاتی ہے، سیل جو ہے وہ نطفے کا نہیں لیا جاتا، سیل جو ہے وہ ایک جسم کا کسی بھی حصے سے سیل نکالا جاتا ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے، کلوننگ والا سسٹم، اس سے جو ہے پھر وہی شکل، وہی عقل، وہی کام، وہ ہر چیز ویسے کا ویسا انسان پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ اس کے لیے وہ بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں جسمانی نطفے سے بھی لوگ ماورا ہو گئے، اس پر قادر ہو گئے ہیں، اس پر قادر ہو گئے کہ اس طرح کا جو ہے وہ جاندار خلق کر لیں۔ اسی طرح یہ سب کو علم ہے، یہ بہت دفعہ تجربات ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہ بارش آج جو ہے وہ برسانے پہ انسان قادر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر 2007 میں مصنوعی بارشیں جو ہیں وہ برسائی گئیں، انسان اس کے اوپر قادر ہو گیا ہے۔ اسی طریقے جو آج انسان قادر ہے کہ آواز اور تصویر کو یہ حاضر کر دیتا ہے۔ میں جو آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری تصویر دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں ہوں نا آپ کے سامنے، میری تصویر ہے، میری آواز ہے، لیکن میں خود نہیں، میرا جسم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس پہ قادر ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جسم کو بھی جو ہے وہ حاضر کرنے پر انسان قادر جو ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری قدرت انسان نے حاصل کی ہے، یہ جو ہے وہ بغیر نطفے کے جو ہے وہ سیل کے ذریعے جاندار خلق کرنا، اسی طرح جو ہے وہ یہ الٹرا ساؤنڈ کے اور آگے ساری چیزوں کے یہ جو علم ہے، بارش برسانا اور دیگر سارے یہ کام کرنا، یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا علم کے ذریعے۔ یہ مرکزی نقطہ ہے سمجھنے والا، یہ کیسے ہوا؟ علم کے ذریعے سے جو ہے وہ اس پہ قادر ہو گیا۔ کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب،
وہ کھڑا ہوا حضرت سلیمان کی محفل میں آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس نے 1500 میل سے جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس جو ہے وہ لے آیا، حاضر کر دیا. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ کتاب، جو رسالت پر گواہ ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آصف بن برخیہ کے پاس تو جو ہے وہ ایک اسم جو ہے وہ اسم اعظم اس کے پاس تھا، جو ہے وہ جو روایات اصول کافی اور دیگر کے اندر بھی موجود ہے، تھوڑا سا علم تھا. اور ادھر اس کے مد مقابل تمام سنی شیعہ صاحب کہتے ہیں کہ من عندہ علم کتاب جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے. تو ان کے پاس طاقت کتنی ہوگی، وہ کتنی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو حضرت علی علیہ السلام کبھی کہتے ہیں کہ علم الہی کے خزانہ ہم ہیں، کہیں جو ہے وہ کہا کہ میں خود علم الہی ہوں، اس کی طاقت جو ہے وہ کیا ہوگی. بنیادی جو ہے وہ نقطہ، کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ آسان کام جو ہے وہ تو اور معمولی کام جو ہے وہ تو انسان کر سکتا ہے، لیکن غیر معمولی کام صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، جبکہ خدائی کام اور غیر خدائی کام کا معیار معمولی اور غیر معمولی نہیں ہے. خدائی کام اور غیر خدائی کام کا معیار جو ہے وہ معمولی غیر معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ استقلالی اور غیر استقلالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ اپنے کاموں میں مستقل ہے، وہ کسی کی وہ ایسا فاعل ہے کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر، کسی کی ضرورت کے بغیر جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے. جبکہ جو ہے وہ بندہ وہ فاعل مستقل نہیں ہے، بلکہ وہ فاعل مستقل کے سائے میں رہ کر اس ہر وقت جو ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے سائے میں رہ کر جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے. اس میں دونوں میں فرق ہے. ہاں اگر کوئی ائمہ تحرین کو، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو مستقل سمجھ لے کہ اللہ کا وہ محتاج نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں میں اگر کوئی مستقل سمجھتے ہوئے، اسی طرح سورج کو جو اس کی حرارت، اس کی انرجی، اس کو اس میں مستقل اگر کوئی سمجھ لے، اسی طرح جو ہے وہ چاند کے اندر سورج کی چاندنی اور جو سمندر کے اندر پڑتی ہے، اس سے شعاعیں پھوٹتی ہیں، اس سے جو ہے وہ بنتی ہیں بہت ساری اندر چیزیں، اور وہ رزق مہیا کرتی ہیں مچھلی کے لیے اور جانداروں کے لیے. ان میں کوئی مستقل اگر سمجھ لے تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، مگر اگر کوئی ان کو مستقل نہ سمجھے تو یہ نہ صرف شرک نہیں ہے بلکہ قرآن مجید سے اور ہر چیز کے ذریعے سے اس کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے. انشاءاللہ اب جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ بات کے اندر جو ہے وہ میں آپ سے اس اعتبار سے کہہ رہے مستقل سمجھتے ہوئے، جب نبی موجود ہوں، حاضر ہوں، اس وقت جو ہے وہ ان سے یہ مدد مانگی بھی جاتی تھی، لوگ مانگتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، زندہ بھی کرتے تھے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف کہا بلکہ اس کی تائید کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ جنہوں نے آل عمران میں اللہ نے خود ذکر کیا، کہا کہ انی اخلق من الطین، میں جو ہے وہ بناتا تھا، میں مردوں کو زندہ کرتا، میں جو ہے وہ کوڑیوں والوں کو شفا دیتا ہوں، میں جو گھروں کے اندر ذخیرہ ان کو بتا دیتا ہوں. اور اللہ نے بھی آگے جا کے جو ہے اس کی تائید کی، تبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی، جب تم جو ہے وہ میرے اذن سے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، میرے اذن سے کوڑی والوں کو جو ہے وہ برس والوں کو شفا دیتے تھے، میرے اذن سے جو ہے وہ پرندہ بناتے تھے. تو اللہ نے اس کی تائید کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ فرشتے جو بندے مریض ہوتے تھے، جو اندھے بہادر زاد اندھے پیدا ہوتے تھے، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. یعنی یہ کوئی اللہ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جو ہے وہ کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں چل رہا تھا، کوئی 420 نہیں تھی آپس میں، نعوذ باللہ، کہ اللہ کہتا تھا کہ میں نے اندھا پیدا کرنا، اور حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ آپ اندھا پیدا کرو تو میں اس کو ٹھیک کر کے بتاؤں گا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپنے وہ خاص بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو، اپنے مکرم بندوں کو وہ اس طرح کی جو ہے وہ طاقت عطا فرماتا ہے تاکہ اللہ کی طاقت کا بندوں کو جو ہے وہ پتہ چل سکے، ان کی عزت و احترام کا پتہ چل سکے کہ اس پاک پروردگار کے اندر کے ساتھ جو ہے وہ تقرب رکھتے ہیں، ان کی کیا طاقت ہے. اور وہ جو جنب اللہ ہے،
اس کی کیا طاقت ہوگی. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.